کی، پھر کس طرح اس کی تطہیر کی اور کس طرح آپ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دعا مانگی۔ لیکن یہود و نصارہ اور مشرکین سب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبہ کو بھی چھوڑ دیا تھا اور مشرکین نے اسے بت خانہ بنا رکھا تھا، اور جس نبی کی بعثت کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، انہوں نے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کے اس طریقے کی مذمت فرمائی اور ان پر یہ چیز واضح فرمائی کہ تمہارا یہ طریقہ انتہائی احمقانہ طریقہ ہے۔ اگر تمہیں دانش پائی جاتی تو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلتے اور اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لاتے جن کی بعثت کی دعائیں انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے کے بعد مانگی تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ۔ رغب یرغبو کے بعد جب ان آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا یا منہ موڑ لینا۔ وَمَن اور کون ہے یرغبو جو منہ موڑ لیتا ہے ان سے ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے الا من صفح نفسا الا مگر من جس نے صفحہ بیوقوف بنا دیا ہو نفسہ اپنے آپ کو، یعنی حضرت ابراہیم کا طریقہ اتنا خوبصورت طریقہ ہے اور اتنا پرکشش طریقہ ہے کہ جس بندے کو ایمان کی ذرا سی بھی لذت مل جائے وہ ان کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جو بندہ انتہائی بیوقوف ہے اسے نہ اپنے آخرت کی فکر ہے نہ اپنے دین کی فکر ہے، وہی بندہ ہے جو ملت ابراہیمی سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اب فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اصطفیٰ یصطفی کا معنی چن لینا، اسی سے مصطفیٰ ہے چنا گیا۔ وَلَقَدْ اور تحقیق اصطفینا ہم نے چن لیا ہو انہیں فی الدنیا دنیا میں، مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہماری خصوصی نظر کرم ہے اور ہم نے انہیں اپنا خلیل بنانے کے لیے چن لیا ہے، ہم نے ان کو منتخب کر لیا ہے اپنا خلیل بنانے کے لیے۔ یہ چیز بھی اس پر دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام رفیع عطا فرمایا اور نبوت کا جو شرف عطا فرمایا، یہ کسی جد و جہد کے نتیجے میں نہیں ہوتا کہ ایک بندہ بڑی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا لیتا ہے۔ نبوت صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس نے جس کو چاہنا تھا اس کے لیے منتخب فرما لیا، ہم نے چن لیا انہیں دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں لمن لام تاکید کے لیے ہے، من سے الصالحین نیکوکاروں، اور وہ آخرت میں بھی ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ دنیا میں ہم نے انہیں چن لیا اور آخرت میں بھی انہیں صالحیت کا اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ اچھا، یہ جو صالحین ہے ایک تو یہ تقسیم ہے نا جو اللہ پاک نے فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ،
کہ سب سے اونچا درجہ نبی، پھر صدیق، پھر شہید، پھر صالحین۔ ایک وہ ہے جو صالح میں نیک بندے آتے ہیں، جن انبیاء کے بعد، شہداء کے بعد۔ یہاں پر جو حضرت ابراہیم کو صالحین کہا گیا ہے تو اس سے مراد صالحیت کاملہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو صالحیت میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن ان میں سے ہوں گے۔ اب ارشاد فرمایا کہ ہم نے دیکھیں، میں نے پچھلے درس میں بھی کہا تھا کہ نبوت جو ہے نا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے بندہ کوشش کر کے حاصل کرتا ہے۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے۔ وہ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اتنی عبادت کی تو یہاں تک پہنچ گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کی عبادت کوئی ابو بکر و عمر و علی و عثمان سے زیادہ نہیں تھی۔ مرزا صاحب کی عبادت کوئی شیخ عبد القادر جیلانی سے زیادہ نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبوت کا جو مقام ہے یہ عبادت کرنے سے نہیں ملتا، یہ میرے رب کی عطا سے ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی کو انسان بنا دیتا ہے، اس نے کوئی کوشش تو نہیں کی ہوتی انسان بنانے کے لیے۔ ایک بندہ کسی مقرب کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، اس نے کوشش تو نہیں کی ہوتی، میرے رب کی عطا ہوتی۔ لیکن اگر نبوت ایسی چیز بھی ہوتی جو کوشش کرنے سے ملتی، تب بھی نبی وہی ہوتے جو اب نبی ہیں، کیونکہ اللہ کی تقسیم کسی اس کی تقسیم نہیں ہے جو مستقبل سے واقف نہیں ہے۔ اب فرمایا ہم نے چن لیا ابراہیم کو، ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ آخرت میں کامل صالحین میں سے ہوں گے۔ آگے فرمایا ان کی شخصیت کیا تھی؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، اذ قال جب کہا لہو ان سے، ربہ ان کے رب نے، اسلم یہ امر کا صیغہ ہے، اسلم یسلم اسلام، اس کا معنی ہوتا ہے گردن نہادن بطاعت، کسی کی بات مانتے ہوئے گردن جھکا دینا، اسلام کا لغوی معنی یہی ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے ہمارے بندے تھے کہ جب بھی ہمارا کوئی حکم پہنچا کہ ابراہیم اپنا سر جھکا دو، تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ قالا انہوں نے عرض کی، اسلم تو میں نے اپنا سر جھکا دیا، لرب العالمین اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ وہاں پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ایسے بندے تھے کہ جب بھی ہمارا کوئی حکم پہنچا انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا، انہوں نے آگے سے کوئی تعویل نہیں کی۔ ہم نے کہا کہ ابراہیم اپنے دودھ پیتے بچے کو چٹیل میدان میں چھوڑاؤ، انہوں نے کہا مولا تیرا خلیل حاضر ہے۔ ابراہیم اس کے گلے پہ چھری پھیر دو، مولا تیرا خلیل حاضر ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات اور سب کچھ اپنے مولا کے سامنے سجدہ ریز کر دیا تھا۔ اور اے یہود و نصارہ اور اے مشرکین، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنی خواہشات اور اپنے مفادات کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے، تم حضرت ابراہیم کے طریقے پر نہیں ہو۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے جب سر تسلیم خم کرنے کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا کہ اسلمت للہ، میں اللہ کے سامنے جھک گیا، بات تو وہی تھی نا۔ وہ آگے جھکنے کی علت بھی بیان کرتے ہیں، لرب العالمین، رب کا معنی ہے آہستہ آہستہ کسی کو درجہ کمال تک پہنچا دینا، اور عالمین تمام جہانوں کو کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ میں نے اپنا سر اس عظیم ذات کے آگے جھکا دیا جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ پروردگار، دیکھیں نا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا حکم تو مانتا ہے لیکن اسے شرح صدر نہیں ہوتا۔ بندہ سو رہا ہے، نماز کے لیے اٹھ کے آنا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نا کہ
وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو درجے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم پہنچے تو بندہ اللہ کے حکم ماننے میں لذت محسوس کرے. پہلے اسے نیند پیاری تھی، اور جب اللہ کا حکم آ گیا نا کہ اٹھ مجھے سجدہ کرنے کا وقت آ گیا، تو جیسے اسے نیند میں لذت مل رہی تھی، اسے نیند چھوڑ کے مسجد میں جانے میں لذت ملے. وہ تو اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ عبادت کو سیلیبریٹ کیا کرو، سیلیبریٹ کیا. جب ایک بندہ جو ہے وہ کرکٹ کا شوقین میچ دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو دل پہ بوجھ کر کے نہیں جاتا، مشکل سے نہیں جاتا، وہ جاتے ہوئے لذت محسوس کرتا ہے. بندے کا اپنے رب کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہو جائے کہ جب وہ مولا کی بندگی میں چلے تو وہ لذت محسوس کر رہا ہو. یہ کمال ایمان ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندے کا جی تو نہیں چاہتا کہ وہ نیند کو چھوڑے، اسے رشوت مل رہی ہے وہ اس کو چھوڑ دے، لیکن وہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. انہیں اپنے اوپر جبر کرتا ہے. یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ مالک میں تیرے سامنے اپنے اوپر جبر کر کے نہیں جھک رہا. جب پوری کائنات کو جو ملتا ہے تجھی سے ملتا ہے تو پھر میرا سر تیرے آگے کیوں نہیں جھکے گا. میں اس ذات کے آگے جھک گیا جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اور دیکھیں یہ جو چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے بندے کو اللہ کی نعمتوں کو مستاثر کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس بندے میں تازہ ہوتا ہے تب بندے کو عبادت کی وہ لذت ملتی ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا سر جھکا دیا اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم وبنیہ ویعقوب. فرمایا یہ جو اسلام تھا نا، دیکھیں یہودیت ایک خاندانی نسبت ہے، یہودا اس سے یہودیت، نصرانیت ایک خاندانی نسبت ہے. یا انہوں نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس گاؤں کے رہنے والے تھے جس کا نام نصرانیہ تھا. یہ نسبتیں ہیں، مذہب نہیں ہے. مذہب ہر نبی کا اسلام ہی تھا. اللہ کا ہر نبی اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہی آیا تھا. اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا نا، اسلمت لرب العالمین ووصّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب. وصّیٰ ہوتا ہے لفظی اس کا معنی کسی کو اس طرح کوئی تاکیدی بات کہنا کہ اس میں ایک نصیحت کا پہلو پایا جائے. یعنی وصیت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں قریب الموت بندہ جو کہتا ہے، ایکچولی اس میں قریب الموت کا مفہوم نہیں ہے، عرف میں آ گیا ہے اس کا مفہوم. تو تاکیدی حکم دینا. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک مسئلہ اٹھا تھا رویت حلال کمیٹی کا، تو اس وقت پیر صاحب قبلہ اس کے چیئرمین تھے. انہوں نے پھر بعد میں ایک ہمیں تمام طلباء کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. بات کب کی ہے؟ 85-86 کے لگ بھگ. میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ امام احمد رضا خان کو ضرور پڑھنا اور امام غزالی کو ضرور پڑھنا. یعنی وہ حکم جس میں تاکید پائی جائے اس کے لیے بھی وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر دونوں معنی ممکن ہیں. مراد یہ ہے وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، یہ جو حضرت ابراہیم کو اللہ نے اسلام عطا فرمایا تھا نا، جس پر وہ چلتے تھے، انہوں نے تاکیدی حکم دیا. بہا اس کا، ابراہیم نے، بنی ہے اپنے بیٹوں کو. بنی ابن کی جمع ہے، ابن کی جمع بنین. جب اس کو مضاف کیا ہے کی طرف تو نون گر گیا. اپنے بیٹوں کو. ویعقوب، اور یعقوب نے بھی یہی حکم دیا اپنی اولاد کو. کیا؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا چن لیا ہے لکم تمہارے لیے الدین دین کو، یعنی اے میرے بیٹو اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب تم اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنا، اس کی بے قدری نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو اپنے مادیات کا ذریعہ بنا لو۔ اب تم کیا کرو، انداز دیکھیں، فلا تموتن، پس تم نہ مرنا، الا مگر، وانتم، اور تم ہو مسلمون، یہ اسلام سے مسلم اس کی جمع مسلمون۔ اے میرے بیٹو جب بھی تمہاری موت آئے نا، تمہارا سر تمہارے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اب کیا خبر بندے کی موت کب آ جائے، موت کا کوئی پتہ تو نہیں ہے نا، موت کب آئے گی؟ یہ تو نہیں ہے کہ بوڑھوں کو آنی ہے، جوانوں کو بھی آ جاتی ہے، بچوں کو بھی آ جاتی ہے، تندرستوں کو بھی آ جاتی ہے، بیماروں کو بھی آ جاتی ہے۔ اللہ پاک انہوں نے فرمایا کہ جب بھی تمہاری موت آئے تو تمہارا سر تمہارے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ اپنی رب کے یاد سے خالی نہ ہو، اپنے رب کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ جب بھی تمہاری موت آئے تو حالت اسلام میں آنی چاہیے، تمہارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، ام کنتم شہداء، ام یا کنتم تم تھے، شہداء شہید کی جمع ہے حاضر۔ وہ کہتے تھے کہ جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے سوا تم کسی کی بات نہ ماننا۔ اپنے پاس سے بندہ ہمیشہ اپنے عیب چھپانے کے لیے بڑے بڑے بہانے تراشتا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، شہداء شہید کی جمع ہے، کیا تم وہاں حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، اذ حضر جب حاضر ہوئی، جب آئی یعقوب کو الموت، موت، جب یعقوب کے پاس موت آئی تو کیا تم وہاں حاضر تھے؟ اس سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ موت صرف یہ ہے کہ امر الہی ہے کہ بس مر جاؤ، بندہ مر جاتا ہے، اذ حضر یعقوب الموت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ موت کا اپنا ایک وجود ہے جو بندے کے پاس آتا ہے، اذ حضر یعقوب الموت۔ اور اس کی وضاحت سرکار نے فرمائی کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، مطلب کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ موت کوئی چیز ہے جو باہر سے آتی ہے۔ جب یعقوب کے پاس موت آئی، اس قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون کس کی عبادت کرو گے تم، من بعدی میرے بعد، قالوا انہوں نے کہا نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ کی، تیرے معبود کی۔ ویسے الہ جو ہے نا اس کا ترجمہ ہم معبود کر دیتے ہیں، اصل میں ان میں فرق ہوتا ہے الہ اور معبود میں۔ معبود جو ہے وہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کی عبادت کی گئی۔ ایک بندے نے ایک بت کی عبادت کر لی، بت معبود بن گیا اس کا، حالانکہ بت مستحق عبادت نہیں ہے۔ یعنی معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے وہ مستحق عبادت ہو یا مستحق عبادت نہ ہو۔ اللہ کی عبادت کی اللہ معبود ہے، بت کی عبادت کی بت معبود ہے۔ جبکہ الہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے اور وہ عبادت کا مستحق بھی ہو،
اور عبادت کا مستحق میرے رب کے سوا کوئی نہیں، اس لیے الہ بھی میرے رب کے سوا کوئی نہیں۔ معبود پائے جاتے ہیں لیکن الہ نہیں پایا جاتا، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں معبود حقیقی۔ انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے الہ کا، اس ذات کی جو تیرا معبود حقیقی ہے۔ وَإِلَٰهَ آبائک، اور معبود ہے، معبود حقیقی ہے آبائکا، اب ان کی جمع ہے، تیرے آبا و اجداد، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، الہم واحدہ، ایک ہی الہ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم مومن ہیں، مومن دل سے ماننے والا ہوتا ہے، ہم مومن ہیں، مسلمان کی اور ہوں گے، ان سے پوچھیے اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اسلم، یہ مادہ چلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ نہیں ہوتا جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا دل بھی مومن ہوتا ہے، جس کا وجود بھی مومن ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے، سر تسلیم خم کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی اور تیرے آبا کے الہ کی، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا جو الہ ہے اس کی عبادت کریں گے۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ یہ کام میرے آبا و اجداد کرتے تھے، تو اس کو آبا پرستی نہیں کہا جاتا۔ آبا پرستی یہ ہوتی ہے کہ بندہ دلیل کو چھوڑ کے اپنے آبا و اجداد کی رسموں پر عمل کرے۔ جب رسمیں بھی پرانی ہو جائیں تو مقدس ہو جاتی ہیں۔ ایک بندے نے دیکھا نا کہ میری نانی جو ہے وہ یہ کام کرتی تھی، اس کو اس کام سے محبت ہو جاتی ہے، رسمیں بھی پرانی ہو جائیں تو مقدس ہو جاتی ہیں۔ آبا پرستی یہ ہے کہ دلیل کو چھوڑ دے بندہ اور ایک کام کو اس لیے کرے کہ اس کے آبا و اجداد کرتے تھے، یہ آبا پرستی ہے۔ اور تقلید یہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعنی ہم میں وہ ملکہ نہیں ہے ہم ایک مسئلہ مستنبط کریں، جبکہ جو ائمہ فقہ ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت سے مسائل مستنبط کرتے ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم عبادت کریں گے تیرے آبا اس الہ کی جو تیرے آبا و اجداد کا الہ ہے، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا الہ ہے۔ دیکھیں اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو مشرک کہتے تھے نا قالوا وجدنا آباءنا، ہم عبادت کریں گے ان کی جن پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، قرآن نے اس کی مذمت کی کہ اگرچہ وہ گمراہ ہوں، مطلب کیا ہے کہ دلیل چھوڑ کے آبا و اجداد کی بات ماننا آبا پرستی ہے، اور اماموں کی بات ماننا اس لیے کہ وہ قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ آبا پرستی اور تقلید میں فرق کیجئے، آبا پرستی اور چیز ہے اور تقلید اور چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے۔ اور پھر ایک چیز پہ اور بھی غور فرمائیں کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اب حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، موت کس کو آئی؟ حضرت یعقوب کو۔ ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب۔ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ حضرت یعقوب کے باپ نہیں ہیں، چچا ہیں۔ حضرت اسماعیل حضرت یعقوب کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ ان کا باپ کون ہے؟ اسحاق، یعقوب، اسحاق کے بھائی حضرت اسماعیل ہیں، چچا ہیں۔
اور یہاں ان کو آبا میں شمار کیا گیا. آبا کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب کا اب کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قرآن کریم میں اب کا لفظ چچا کے لیے بھی آیا ہے. یہ جو ہے نا اس کار ابراہیم لأبیہ آزر تتخذ اصناما آلہا، تو وہاں پر اب سے مراد آپ کا والد نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اگر مشرک ہوں تو صلب پاک نہیں رہے گی، اور میرے نبی کا نور جس بھی صلب میں رہا وہ پاک صلب تھی اور وہ مطہر صلب تھی. تو یہ اس پر دلیل ہے کہ اب کا لفظ جو ہے وہ چچا کے لیے بھی آیا ہے، جیسے یہاں پر ہے. انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی ذات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون. دیکھیے، نسبت کا احترام اسلام میں مقصود ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ نسبت کے احترام پہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. گلی میں دو بچے کھیلتے ہیں، ایک بچہ آپ کے دوست کا ہے، ایک بچہ عام ہے، بلا سے دوسرا بچہ زیادہ خوبصورت ہو لیکن آپ کو اپنے دوست کا بچہ اچھا لگے گا. اور حضرت خضر نے دیوار ٹھیک کی نا، کہا کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. جب حضرت امام حسن کا خوارج کے ساتھ مذاکرہ ہوا، آپ نے پوچھا حضرت خضر نے وہ دیوار کیوں ٹھیک کی تھی؟ کہنے لگے ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. فرمایا خدا کی قسم میرا باپ ان کے باپ سے کہیں نیک تھا. اسلام نسبت کے احترام کا حکم دیتا ہے، لیکن ایمان شرط ہے. ایمان کے بغیر کوئی نسبت کا فیض نہیں ہوگا. ایمان شرط ہے. یہود کو یہ بات تھی کہ ہم نہیں مانتے آپ کو، اور ہوا کیا ہے کہ جب رسول کریم کوئی بھی اللہ کا پیغمبر جب آتا تھا تو پھر ایمان اور کفر کا مدار اس کی ذات ہوتی تھی کہ جو مانے گا وہ مومن ہے، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے. سرکار تشریف لے آئے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. اب وہ دائرہ ایمان سے نکل گئے، کیونکہ ایمان نہیں تھا اس لیے نسبتیں ختم ہو گئیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا. تم کہتے ہو ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اور تم ان کے طریقے کو چھوڑ بیٹھے ہو. تم نے ہدایت کا راستہ چھوڑ کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، تم نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا. تلک امۃ قد خلت، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. اما، اس کے بارے میں جو کانو یعملون، وہ کیا کرتے تھے. مراد یہ ہے کہ اگر تم ان کی طریقے کو چھوڑ دو گے، ایمان چھوڑ کے کفر کا راستہ اختیار کر لو گے، تو پھر تمہاری نسبتیں کسی کام نہیں آئیں گی. اگر تمہارا ایمان سلامت ہوگا تو قرآن کریم میں کہا گیا نا کہ اگر اولاد اس درجے میں نہ ہو، وَاتَّبَعْتُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ اولاد بھی مومن ہے، والدین بھی مومن ہیں، لیکن والدین کا درجہ بڑا بلند ہے اور اولاد جو ہے ان کا مقام نیچے ہے، اعمال اتنے نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم اپنے نیک بندوں کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. لیکن ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کچھ نہیں. اسی چیز کو یہاں بیان کیا گیا کہ جو کچھ انہوں نے کیا تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تم اپنے ذمہ دار ہو. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا
کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی ہو جاؤ، اور نصارا یا نصارا ہو جاؤ، تہتدو ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہدایت وہی پائے گا جو یہودی یا نصارہ ہوگا، جبکہ یہودیت بھی خاندانی مذہب تھا، نصارہ بھی خاندانی مذہب تھا، اور اس وقت تک تھے جب تک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ جب سرکار کی بعثت ہو گئی تو پھر آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا ما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر حضرت موسیٰ بھی اس دنیا میں موجود ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کا بھی کوئی چارہ کار نہ ہوتا، پھر سرکار کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ جبکہ وہ اس وقت بھی کہتے تھے کونوا ہودن او نصارا، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ قل، آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم، بلکہ ابراہیم کا دین، یعنی بات یہودیت یا نصرانیت کی نہیں ہے، بات حضرت ابراہیم کے دین کی ہم پیروی کرنے والے ہیں۔ ہم اسی پیغمبر پہ ایمان لائے ہیں جن کی بعثت کی دعائیں انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد مانگی تھی۔ اور حضرت ابراہیم کیا تھے؟ حنیفہ۔ یہ جو لفظ ہے، ایک حنفہ ہوتا ہے، ایک جنفہ ہوتا ہے، دونوں کا معنی جھکنا ہوتا ہے، اور جنفن کا لفظ قرآن کریم میں بھی آتا ہے، دونوں کا معنی جھکنا ہے، لیکن جنفہ ہوتا ہے شر کی طرف جھکنا اور حنفہ ہوتا ہے خیر کی طرف جھکنا۔ حنیفہ سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم تمام قسم کے شرک کو چھوڑ کر صرف اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے اس ابراہیم کی پیروی کی ہے جو تمام قسم کے گمراہ راستوں کو چھوڑ کر صرف اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یعنی دیکھیں نا، کہنے کا کیا ہے، یہ لوگ نہیں کہہ دیتے کہ جی ابراہیم شیعہ تھے۔ او خدا کے بندو، شیعہ ایک مسلک ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قائم ہوا۔ ابراہیم کیسے شیعہ تھے بھائی؟ یعنی کہنے کا کیا ہے، جو بندہ مرضی کہہ دیتا ہے تو مشرکین مکہ اس ابراہیم علیہ السلام کو جنہوں نے اللہ کی توحید کے لیے آگ میں کود جانا قبول کر لیا تھا، اس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ استغفر اللہ، ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب فرمایا راستہ کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہود کو احساس تفاخر نے مارا تھا، احساس تفاخر، خاندانی احساس تفاخر۔ یہاں پر یہ چیز بار بار رپیٹ کی جا رہی ہے کہ نجات کا سبب ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی خاندانی تفاخر نہیں ہے۔ کوئی بندہ اس وقت قابل احترام ہے جب وہ مومن ہے، اگر مومن نہیں ہے تو اس کا خاندان نہیں دیکھا جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں راستہ کیا ہے؟ قولو، آپ فرما دیجئے، کہیے آمنا باللہ، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، وما، اور جو کچھ انزل، اتارا گیا، الینا، ہماری طرف، ہم اس پر بھی ایمان لائے، وما انزل، اور جو کچھ اتارا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف، و اسماعیل، اسماعیل کی طرف، و اسحاق، اسحاق کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب کی طرف، والاسباط، سبتن کی جمع ہے، پوتے، نواسے، اس سے مراد ہے آل یعقوب۔ 70,000 پیغمبر آئے ہیں آل یعقوب میں، حضرت یعقوب کی آل میں 70,000 پیغمبر آئے ہیں بنی اسرائیل میں۔ تو آپ فرما دیں کہ جو کچھ کسی بھی پیغمبر پہ اتارا گیا ہم سب کو مانتے ہیں۔ وہ کیا ہے، میرے دوست کا شعر ہے کہ ہم کو یوسف، مجھ کو یوسف کے حسین جلووں کی 100 بار قسم، مجھ کو یوسف کے حسین جلووں کی 100 بار قسم، مگر یوسف کے بھی سردار رسول عربی۔ ہم جس نبی پر جو بھی اترا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتیا، اور جو کچھ عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ علیہ السلام کو،
وما اوتی النبیون، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، بین، درمیان، احد، کسی ایک، منہم، ان میں سے، ہم اس طرح نہیں کرتے کہ اللہ کے ایک نبی کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے۔ جیسے یہود حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، نصارہ حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے تھے۔ اہل ایمان دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ایمان لانا فرض ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی آئے، اور تمام انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں، تمام انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں، کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے قادیانی انہوں نے کی تھی کہ جناب وہ ذلی نبی تھا، یہ ذلی نبی ہے، بروزی نبی ہیں، یہ سب اپنی تقسیمیں ہیں، یہ دلیل پر قائم نہیں ہیں، اپنی خواہشات کو دلیل بنانے کی کوشش ہے۔ تمام نبی نفس نبوت میں برابر ہیں، ہاں مقامات میں فرق ہے، کوئی اللہ کا کلیم ہے، کوئی اللہ کا حبیب ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، لیکن نفس نبوت میں سب نبی برابر ہیں۔ یہ ذلی اور بروزی کی اصطلاح کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے، اور مرزا سے پہلے آپ کو پوری اسلامی ہسٹری میں اور قرآن و سنت میں کہیں یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے۔ اگر دیکھیں ایمانیات میں جز کا انکار کل کا انکار ہوتا ہے۔ ایک بندہ یہ کہے کہ میں پورے سسٹم کو مانتا ہوں، میں حضرت نوح کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتا، وہ کافر ہوگا، کیونکہ ایک کا انکار سب کا انکار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی آئے جن کی وضاحت آ گئی، جن کے بارے میں بات کلیئر نہیں ہے، وہ تو اور بات ہے نا، ان پر تو وہ جو بھی تھے ہم اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، لیکن جن کی وضاحت آ گئی ہے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ اہل ایمان کو کہا گیا کہو ہم مسلمان ہیں، اللہ کے حضور سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اب کہا گیا دیکھیں اسلام جو ہے وہ بندے کو کبھی بھی اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ یہود سے کہا گیا کہ سرکار سے فرمایا گیا ان کو کہہ دو، ان کو بتا دو کیا، فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں، یعنی یہود جو آج تک اسلام کے مقابلے میں کھڑے رہے، گمراہی کے راستے پر چلے، اگر وہ ایمان لے آئیں کیسے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اے ایمان والو اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی اگر آئیڈیل ایمان کن کا ہے، صحابہ کرام کا آئیڈیل ایمان۔ دیکھیں آپ ایک بندے کے بارے میں یہ کہیں کہ یار کمال کا بندہ ہے، کمال کا آدمی ہے، اور پھر آپ پر کھلے کہ نہیں یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، تو یہ بندے کی جہالت پر دلیل ہوتا ہے کہ وہ پرکھ نہیں سکا، وہ ججمنٹ نہیں صحیح کر سکا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ایمان کو آئیڈیل کہتا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ سرکار کے وصال کے بعد سوائے 3-4 کے استغفر اللہ سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، وہ سرکار کی ذات پر بھی اعتراض کر رہا ہے اور اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ایمان کو آئیڈیل کہتا ہے، جیسے یہ ایمان لائے جو مکے میں ایمان لے آئے تھے، مدنی صورت ہے، شروع میں نازل ہوئی، ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور دیگر جو صحابہ تھے، اگر وہ ایمان لے آتے جیسے تم ایمان لائے، فقد اہتدوا، فقد تاکید، اہتدوا وہ ہدایت پا جائیں گے،
یعنی اللہ نے ہدایت کے دروازے کسی پہ بند نہیں کیے. جیسے نہیں یہ یعنی ہندو مت میں یہ تھا کہ وہ جو براہمن ہوگا وہی اس کتاب کو پڑھے گا, شودر یہاں کبھی نہیں پہنچ سکے گا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب الہی کے راستے سب کے لیے برابر کر دیے. بندہ عشق شدی کر کے نسب کن جامی کہ دری رہا فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. اگر تم بھی ایمان لے آؤ ہدایت پا جاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ پھر جائیں, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, شقاق کہتے ہیں دشمنی, ضد, انا پرستی. یعنی اگر وہ پھر جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر حق واضح نہیں ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق واضح ہونے میں کوئی کسر رہ گئی. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, پس فقط, انما کا معنی فقط, ہم وہ فی شقاق, ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں. اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اپنے ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے, ورنہ میرے پیغمبر نے ہدایت کو آخری حد تک واضح کر دیا ہے. فِإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ. آگے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, یہ 4-5 لفظوں کا مجموعہ ہے. فا کا معنی پس, سین کا معنی عنقریب, یکفی کافی ہو جائے گا, کا آپ کے لیے, ہم ان کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ, وہ ایمان نہیں لاتے مت لائیں. اللہ اپنے دین کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا پیغمبر اپنے دین کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, میرے محبوب ان سب کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہے. جب حضرت عثمان شہید ہوئے, وہ جو قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے, ان کا جو خون گرا وہ اس لفظ پہ گرا تھا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اللہ جانتا ہے کہ ان کی کیا منصوبہ بندیاں ہیں, اور اللہ سنتا ہے کہ میرے بندے مجھے کس طرح پکارتے ہیں. اللہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. اس کا ایک پس منظر تھا کہ جب نصارہ کے کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اسے رنگ دار پانی میں غسل دیتے تھے, نہلاتے تھے. بپتسمہ جس کو کہتے ہیں, بپتسمہ دینا, اور کہتے تھے اب اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو رنگ ہے نا, یہ کچے رنگ ہیں. جو لا الہ کا رنگ ہے جب وہ چڑھتا ہے تو وہ کبھی نہیں اترتا. جو اللہ کا رنگ ہے نا جب وہ چڑھتا ہے وہ کبھی نہیں اترتا. تو فرمایا صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ یعنی لا الہ الا اللہ کا رنگ, اسلام کا رنگ. ومن احسن, اور کون ہے زیادہ اچھا, من اللہ, اللہ سے, صبغہ ادروئے رنگ کے, یعنی اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم اسی کے لیے عابدون, عبادت کرنے والے ہیں. قالوا قل, آپ فرما دیجئے, اتحاجوننا, حاجہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑنا, حمزہ استفہام کا ہے. کیا تحاجونا, تم جھگڑتے ہو نا ہم سے, فی اللہ, اللہ کے بارے میں, تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو, اللہ کے احکامات کے بارے میں, اللہ کی ذات کے بارے میں, اللہ کے تم نے ابن بنا لیے ہیں اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو. اور حالت کیا ہے, وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, وہ جو اللہ ہے نا وہ ہمارا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے. جو بندہ اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کا بھی رب ہے, جو نہیں مانتا اللہ اس کا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اور ہم, وَلَنَا, اور ہمارے لیے, أَعْمَالُنَا, ہمارے عمل ہیں, وَلَكُمْ, اور تمہارے لیے, أَعْمَالُكُمْ, تمہارے عمل ہیں. یعنی یہ ایک مرحلہ آتا ہے جس میں بندہ اتمام حجت کر دیتا ہے, اور پھر بندہ اعلان کرتا ہے کہ تم اگر نہیں مانتے تو نہ مانو, میں نے اپنے رب کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے, تم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. لنا, ہم تم سے جھگڑتے نہیں ہیں, ہم تم سے لڑائی نہیں کرتے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون, اور ہم لہو, اس کے لیے, اپنے رب کے لیے, مخلصون, مکمل اخلاص والے ہیں.
یعنی ہم تمہیں جو دعوت دیتے ہیں، جس طرح اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اس کی طے میں کوئی ہمارا مادی مفاد نہیں ہے، اس کی طے میں کوئی ہم تم سے مادی چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ ہم اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، اِنَّا ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل، و اسحاق، اور حضرت اسحاق، و یعقوب، اور حضرت یعقوب، والاسباط، اور ان کے نواسے، پوتے، ان کی ذریت، کانو ہودن اور نصارا، وہ تھے یہودی یا عیسائی۔ تم یہ کہتے ہو کہ کیا وہ یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے؟ قل، آپ فرما دیجئے، اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، یہ استفہام ہے اور انکار کے لیے ہے۔ اَأَنْتُمْ، کیا تم ہو، عالم، یہ اس میں تفضیل ہے، زیادہ جاننے والا، بہتر جاننے والا، کیا تم بہتر جاننے والے ہو؟ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا، ام اللہ، یا اللہ بہتر جاننے والا ہے، ظاہر ہے اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، دیکھیں یہ اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ، ان کے پاس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی گواہیاں تھیں، ان کے پاس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، لیکن ان لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے سرکار کی نشانیوں کو چھپا دیا تھا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے تم جو بھی کہتے رہو، لیکن جو اللہ کی گواہی کو چھپا دیتا ہے، اللہ کے نزدیک اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا۔ تو ومن ازلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن، اصل میں من، اس سے جو قتما، چھپاتا ہے، شہادتاً، گواہی کو، اندہو، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے جس کے پاس ایک حق کی گواہی ہے، جو بندہ اس کو چھپا دیتا ہے، اس سے بڑا ظالم اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہوتا۔ اور اے یہود و نصارہ، تم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہیں اللہ نے جو کچھ علم دیا ہوا ہے، تم اپنے مفادات کے لیے اسے چھپا رہے ہو، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، قرآن کریم ایک بات کو بیان کر کے لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اب فرمایا وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ، غافل، عَمَّا، اس سے جو تَعْمَلُونَ، تم کر رہے ہو، یعنی تم مت بھولو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، لوگوں کو چکر دے رہے ہو، اللہ تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں ہے۔ تم جو بھی کرتے ہو، جتنی بھی پلاننگ سے کرتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور مت بھولو کہ تم نے ایک دن اللہ کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اور یہ جو عقیدہ ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ اسے دیکھتا ہے، یہ صرف کوئی علم کلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو بندے کی زندگی کو نیکیوں کا پیکر بنا دیتا ہے، کہ بندہ کوئی بھی کام کرنے لگے وہ سوچ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس کے تمام بہانے، اس کی تمام شاطرانہ چالیں ختم ہو جاتی ہے جب اللہ کو دیکھنے کا یقین بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت کو پھر دہرایا آخر میں، کیونکہ اصل میں ان کے خاندانی تفاخر کے پندار کو توڑنا مقصود ہے کہ تم اعمال تو یہ کرتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ ہم فلاں اعلیٰ خاندان سے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کا تمہارے بارے میں، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر بندہ جائے گا
اور ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ زاہد، خراب حال کو ہرگز نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک ہماری غلطیاں معاف فرما۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما، ہمیں اپنی یاد کی لذتیں نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں آہ سحر گاہی کی لذتیں نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے۔ میرے مالک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوتیں نصیب فرما۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ یا اکرم الاکرمین اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ، قرآن مجید کے انوار و تجلیات کا واسطہ ہمارے تاریک دلوں کو منور فرما۔ میرے مالک ہماری قبروں کو بھی منور فرمانا۔ میرے مالک قیامت کی تاریکیوں میں بھی قرآن مجید کا نور نصیب فرمانا۔ یا ارحم الراحمین جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کی محبت میں وقت دیتے ہیں، یہاں پر تشریف لاتے ہیں، میرے مالک سب کی حاضری کو شرف و قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک سب کے وقت میں برکتیں عطا فرما، سب کی عزتوں میں برکتیں عطا فرما، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، سب کی جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔